بزرگوں نے، اس بابا نے میری طرف ہاتھ پھیلاتے ہی شرم کے مارے اپنی آنکھیں بند کر لی، اور اس کے ساتھ ہی بابا کی آنکھوں سے آنسو یوں امڑ پڑے جیسے نکلنے کا بہانہ ڈھونڈ رہے ہوں۔ ارے بابا کے چہرے پر نظر پڑتے ہی میں نے ان کو پہچان لیا کہ یہ تو وہی رکشا چلانے والا بابا ہے کہ جو ہمارے محلے کے بچوں کو اسکول لے کر آتا اور جاتا ہے۔ اور میری ان سے کئی بار ملاقات بھی ہوئی۔ ایک بار 90 روپے کرایہ بنا، میں نے بابا کو 100 روپے دیتے ہوئے کہا بابا جی 10 روپے رکھ لیں۔ مجھے ٹھیک سے یاد ہے کہ بابا نے 10 روپے واپس کرتے ہوئے مجھ سے کہا تھا کہ بخششیں لینے میں عزت محسوس نہیں ہوتی صاحب۔ ارے بابا کی وہ بات اور آج پھیلا ہوا ہاتھ اور بہتے آنسوں کی لڑی دیکھ کر میرا ضبط بھی ٹوٹ گیا۔ میں نے بابے کو گلے سے لگا لیا تو بابا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گیا۔ ہم لبے سڑک کھڑے تھے اور میں نے محسوس کیا کہ ابھی لوگوں کی بھیڑ لگ جائے گی، اس لیے وہاں سے چل پڑنا ہی مناسب سمجھا۔ ارے جیب سے کچھ رقم نکال کر بابا کی جیب میں ڈالی تو بابا اپنی زبان سے بمشکل صرف اتنا کہہ پایا کہ بھوک نے ہمیں مار ڈالا ہے، بھوک نے ہمیں مار ڈالا ہے۔ میں اپنے آنسو پونجتے ہوئے بابا سے نظریں ملائے بغیر مڑا اور گھر پہنچنے کی جلدی کی، لیکن گھر پہنچ کر بھی بابا کا پھیلا ہوا ہاتھ اور آنسو سے تر چہرہ میری نظروں کے سامنے منڈلاتا رہا۔ ارے ساری رات کروٹیں بدلتے گزر گئی اور بابا کا درد بھرا جملہ کسی بات کی طرح میری سماعتوں سے ٹکراتا رہا۔ ارے کہ ہمیں بھوک نے مار دیا، ہمیں بھوک نے مار دیا۔ ارے کرونا وائرس اس موذی مرض سے کوئی مرے یا نہ مرے، لیکن غریب بھوک سے ضرور مر جائے گا۔ ارے یہ حالت لاک ڈاؤن کے 10ویں دن کی ہے، ابھی نہ جانے غریب کا امتحان کتنا لمبا ہے۔ ہم جب تاریخ کے اوراق میں پڑھتے تھے کہ بھوک کے مارے لوگ کتے، بلی اور مردار کا گوشت کھانے پر مجبور ہو جاتے رہے تو یقین نہیں آتا تھا کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کتے بلی کا گوشت کھائے۔ اللہ نہ کرے کہ پاکستان کے غریب پر ایسا وقت آئے، لیکن اگر حکومت کی کمزور پالیسیاں نہ بدلی تو حالات مزید برے ہو سکتے ہیں۔ پاکستانی قوم کے لیے یہ بات کسی عذاب سے کم نہیں کہ سیاستدانوں کی بڑی اکثریت ملک تو دور کی بات ہے، ارے ان میں تو ایک گھر چلانے کی بھی اہلیت نہیں ہے، دوسروں کی دیکھا دیکھی پورا ملک بند کر دیا۔ لیکن یہ نہ سوچا کہ اس ملک میں 50% سے زیادہ وہ لوگ ہیں جو رات کو وہی کھاتے ہیں جو دن کو کما کر لاتے ہیں۔ اگر ہم انہیں گھروں میں بند کر دیں گے تو یہ بھوک سے مر جائیں گے، اور سفید پوش آدمی تو روز مرتا ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے کمانے سے قاصر، پھر جب کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو بھیک ملے جب بھی مرتا ہے، نہ ملے جب بھی مرتا ہے۔ جتنی دیر راشن کی لائن میں کھڑا رہتا ہے اتنی دیر پل پل میں مرتا رہتا ہے۔ ارے باہر وبا کا خوف ہے، گھر میں بلا کی بھوک، باہر وبا کا خوف ہے، گھر میں بلا کی بھوک۔ ارے کس موت سے مروں میں، ذرا رائے دیجیے۔ مجھے ایک آدمی نے کال کی، ہمارے تحریک کے کچھ ساتھیوں نے راشن تقسیم کیا تو ایک دوست نے، ایک احباب نے مجھے کسی صاحب نے کال کی، کہنے لگا کہ حافظ صاحب مجھے بھی راشن مل جائے گا۔ میں نے کہا کیوں نہیں ملے گا؟ کہنے لگا حافظ صاحب تصویر تو نہیں بنے گی، تصویر تو نہیں بنائیں گے؟ میں نے کہا نہیں تصویر کیوں بنائیں ہم؟ کہنے لگا کہ مجھے فلاں جگہ پر راشن مل رہا تھا،
لیکن وہاں پر وہ ویڈیو بناتے ہیں، وہ تصویریں بناتے ہیں۔ ارے میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ صدقہ وہ قابل قبول ہے کہ جو ایک ہاتھ سے دیا جائے دوسرے کو خبر ہی نہ ہو۔ ایسا صدقہ کبھی بھی قابل قبول نہیں ہے جس میں کسی غریب کو، کسی یتیم کو ڈسہارٹ کیا جائے، اس کی بےعزتی کی جائے۔ یہ بےعزتی ہی ہے کہ کسی کو تم 5 کلو آٹے کا تھیلا دو اور اس کے ساتھ تم 50 تصویریں بناؤ۔ یہ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ صدقہ بہت